Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are doing well. I'm Sayyid Azaz Ali Shah and I'm going to deliver a lecture on organized criminal. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है कौन, मतलब कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के होते हैं, वो किस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होता है, उनकी फ़ीचर्स क्या है, उनकी स्पेशलिटी किस तरह होती है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं और किस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइज क्रिमिनलिटी कहेंगे, किस किस्म के क्रिमिनल्स को हम ऑर्गेनाइज क्रिमिनल कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। सो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल। इस डेफिनेशन से आपको सिंपल सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हु इज़ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल। सो लुक एट द डेफिनेशन. Those criminals who systematize their criminal activities and makes an organized illegal business with specialized personnel and permanent gradations of leadership. So that person and that group will be considered as ऑर्गेनाइज क्रिमिनल। इसमें दो बातें मेंशन की गई है, एक है सिस्टमेटिक वे ऑफ कमिटिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कि एक तो ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है, सिस्टमेटिक वे के ज़रिए लोग अपना क्राइम कमिट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मतलब कोई रैंडम क्राइम कमिट नहीं करते, दैट इज़ अ परमानेंट ऑक्यूपेशन ऑफ देम। और इनका एक मैसिव नेटवर्क होता है जो कि नॉट इन अ सिटी और अ प्रोविंस, इवन दो इन द होल कंट्री एंड सम टाइम बियॉन्ड द बॉर्डर ये ऑपरेट करते हैं। बियॉन्ड द बॉर्डर आई एम यूजिंग द वर्ड बिकॉज organized crime is also transnational crime. Transnational crimes are those crimes which are committing beyond the border. So organized crime sometimes वो इतना broader network होता है कि वो network एक मुल्क और दूसरे तीसरे मुल्क में भी ऑपरेट करता है। So they have a systematic way. तो systematic way कौन सा है? ये यही वाला वे होता है जो कि specialized personnel इसमें होते हैं, permanent gradation of leadership इसमें होती है, मतलब they have a hierarchical structure. इनकी एक हायरार्की बनी हुई होती है, मतलब इसमें लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम नहीं कर सकते, एक चेन की शक्ल में ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और इनके जो टीम मेंबर होते हैं वो एक सुपरवाइज़र के सुपरविजन में काम करते हैं, वो उसके इन्फॉर्म किए बगैर, वो इसके इंस्ट्रक्शंस लिए बगैर काम नहीं कर सकता। सो दे हैव अ परमानेंट ग्रेडेशन ऑफ लीडरशिप। परमानेंट ग्रेडेशन ऑफ लीडरशिप से मुराद है कि इनमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको डिजिग्नेट किया गया होता है डिफरेंट पोस्ट पे, उनको अपनी लोकेलिटी दी गई होती है कि दिस इज़ योर लोकेशन, उनको अपने मेंबर दिए गए होते हैं से दीज आर योर टीम मेंबर्स एंड दे विल वर्क अंडर योर सुपरविजन। सो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से यहाँ पर अब मुराद है कि ऑर्गेनाइज criminals are those criminals who are operating in a group, in a broader network in which they have personnel of different posts, designative and powers, और उनके अंदर फिर टीम मेंबर काम करते हैं। So this is organized criminal. ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, लाइक माफिया, अंडरवर्ल्ड, मॉब, syndicate, wise guys. So these are the names which are used for the organized criminal. Organized criminal अक्सर जो इनके हाइप्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले होते हैं, बाज़ औक़ात पॉलिटिशियन इसमें होते हैं, बाज़ औक़ात इसमें एक सोसाइटी के स्ट्रॉन्गर तबका होता है जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, जो इस तरह के क्राइम को परस्यू कर सके। सो दिस आर द स्ट्रॉन्ग पीपल, इवन दो दिस इज़ आल्सो द फैक्ट कि उनमें जो टीम मेंबर काम करते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो काफ़ी दैट माशरे का पिसा हुआ तबका आप उसको जान ले कि इस तरह के लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दूं बेगर्स की, अब बेगर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब वो एज ए टीम मेंबर किसी की सुपरविजन में काम करते हैं, सो दे आर सेल्फलेस, वो बिल्कुल बेबस होते हैं, उनका काम सिर्फ अपनी ड्यूटी होती है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप में। अगर वो इंडिविजुअल बेगर ना हो, अगर वो ऑर्गेनाइज ग्रुप में हो तो वो लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं सैलरी पे, एंड दैट्स इट। Let's study what are the characteristics of organized criminals के वो कौन सी features है, what are those features of organized criminals which found in them. So अब these are the essential characteristics of organized criminals. So ये चीज़ आप जाने, so इससे आपको ये चीज़ clear हो जाएगी कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स करते क्या है, किस तरह से करते हैं और ये है कौन, what are the basic features of organized criminals. So now the first characteristic of organized criminal is hierarchy, that they have a hierarchical structure.
اٹ مینس کہ ان کے گروپ میں مطلب لوگ صرف انڈیویجول کیپیسٹی میں رینڈملی کام نہیں کرتے. دیر از وی اسٹڈیڈ ان دا ڈیفینیشن کہ دے آر اے سسٹمیٹک گروپ, دے سسٹمیٹائز دیئر کرمنل ایکٹیویٹیز. تو اس کی ہیرارکی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے ان کے ہائی اپس ہوتے ہیں, ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہوتا ہے جو کہ مطلب باس کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے, یا دے ہیو آلسو گیون دیئر اون ڈیزگنیشن اینڈ نیم. آئی ول گیو یو این ایگزامپل آف ون آف دا امیریکنس فیملی آف آرگنائزڈ کرمنل, جو کہ اس طرح ان کی ہائرارکل اسٹرکچر تھی کہ پہلے باس ہوا کرتا تھا, باس کے نیچے انڈر باس کام کرتا تھا, پھر اس کے نیچے کاؤنسلرز اور لیفٹیننٹس کام کرتے تھے, اور پھر ان کے نیچے انڈیویجول کیپیسٹی میں ٹیم ممبرس کام کیا کرتے تھے. سو یہ ایک ہائرارکل سچویشن تھی, اور پھر وہ ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل تھی. سو دے ور اکاؤنٹیبل ٹو ایچ ادر اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیزگنیشن. سو دا فرسٹ تھنگ از hierarchical structure of organized criminal. The second one is scope. So scope means that organized criminals and organized crime has a broader scope. یہاں پر کیونکہ they don't have a specific area کہ یہاں پر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, نو, یہ آپریٹ کرتے ہیں سٹی کے لیول پہ, پروونس کے لیول پہ, کنٹری کے لیول پہ, پورے ملک میں. سم ٹائمز دے آلسو آپریٹ بیونڈ دا بارڈر, وہ دوسرے ملک میں بھی جا کر سرحد پار کر کے اپنی آرگنائز کرمنل ایکٹیویٹیز کو پرسیو کرتے ہیں. سو ان کا اسکوپ کافی براڈر ہوتا ہے, اس قسم کے آرگنائزڈ کرمنل گروپس کا اسکوپ کافی براڈر ہوتا ہے, اور یہ گروپ جو ہے یہ خود ایک براڈر نیٹ ورک ہوتا ہے. So its scope is quite broader. The third one is tactics and techniques. So yeah, that is quite obvious. Every organized criminal جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, جب یہ لوگ اسکل حاصل کرتے ہیں تو ان کو ٹیکٹکس اینڈ ٹیکنیکس سکھائے جاتے ہیں, اور یہ تو کافی obvious سی چیز ہے کہ ہر ایک کرائم کے اپنے ٹیکنیکس ہوتے ہیں. So same in the case with the organized criminal, these criminals also adopt different kind of tactics and techniques. I will give you the example of beggar. جب بھکاری بھیک مانگتا ہے, so beggary is also one of the form of organized criminals. تو یہ جب بھیک مانگتے ہیں سو ان کی یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے. بعض لوگوں کو سے کہ یہ سمپتی حاصل کرتے ہیں, بعض لوگوں کو یہ لوگ بھوک کی بات بتا کر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. جب یہ لوگ گروپ میں ہوتے ہیں اور جب یہ ایک انڈیویجول بندے کو دیکھتے ہیں تو ان کے ٹیکٹکس کافی ہارش بن جاتے ہیں. یہ لوگ اس کو ڈرانے خوفزدہ کرنے پہ اتراتے ہیں کہ یہ بندہ پیسے مجھے دے. بعض کی ٹیکنیکس اس طرح ہوتی ہے کہ دے آر ویری اسکیپٹیکل, وہ لوگوں کے ساتھ بالکل چمٹ جاتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں, اور اس وقت تک تنگ کرتے ہیں جب تک انہیں پیسے نہ ملے. سو دیز آر دا ٹیکنیکس. اب پروسٹیٹیوشن وہ جو اپنے کام کو پرسیو کرتے ہیں, سو دے ڈو ہیو دیئر اون ٹیکنیکس. سو یہ اپنے ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. اب اگر میں آپ لوگ کو اگزامپل دوں آرگنائزڈ ڈیکائٹس کی, یا آرگنائزڈ رابری کی, یا آرگنائزڈ رابرز جو ہوتے ہیں, ان کی اپنے ٹیکنیکس ہوتے ہیں. یہ لوگ جب فار ایگزامپل موٹر بائک لوگوں سے چوری کرتے ہیں, یا فار ایگزامپل اگر یہ لوگ رابری کرتے ہیں, کسی کو روب کرتے ہیں سڑک پہ, پیسے لیتے ہیں, سیل فون لیتے ہیں, سو دے ڈو ہیو دیئر ٹیکنیکس. یہ لوگ اس طرح جگہ کا تعین کرتے ہیں جہاں پر لوگ نہ ہو, جہاں پر دکانیں کھلی نہ ہو, جہاں پر مطلب دے آر ٹرائنگ to get rid of such kind of areas جہاں پر CCTV کیمراز وغیرہ نہ ہو, اور پھر یہ لوگ اکیلے میں جا کر بندے کو روب کر لیتے ہیں. So these are the techniques which found in organized criminals. تو tactics and techniques کے بعد ہے rules and regulation in a system. So that is another one of the important characteristic of organized criminal. ان کے اپنے rules and regulation ہے ایک سسٹم میں, یہ within system اپنے rules and regulation میں کام کرتے ہیں. رولز اور ڈسپلن, رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ ڈسپلن آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے رولز دیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کا یہی ٹائمنگ ہے صبح سے لے کر رات تک, یا آپ لوگ کا سیکنڈ شفٹ ہے, فل رات آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. ٹائمنگ ان کو دی گئی ہوتی ہے, لوکیشن ان کو دیا گیا ہوتا ہے. سو ود ان دیز رولز اینڈ ریگولیشن اور ڈسپلن میں یہ لوگ پھر کام کرتے ہیں. ڈسپلن سے مراد اگر یہ وائلیشن کرے ان رولز کی, یا یہ کام پہ نہ آئے, یا یہ اپنی جگہ سے تجاوز کرے کسی اور طرف چلے جائے, یا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کام کرنا شروع کر دے, تو جو ان کے ہائی اپس ہوتے ہیں, ان کے جو سپروائزر ہوتے ہیں, پھر یہ ان کو سزا بھی دیتے ہیں, a kind of punishment جو کہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. سو رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ ڈسپلن انوالو ہوتے ہیں ان کے سسٹم میں. سب گروپس ود ان دا سسٹم, سب گروپ سے یہاں پر مطلب ہے کہ ایز یو نو ویری ویل, جس طرح کہ میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ یہ کافی براڈر نیٹ ورک ہوتا ہے. سو سب گروپ بھی اس میں کام
کرتے ہیں. مطلب جس طرح میں نے کہا کہ اس میں باس ہوتا ہے, انڈر باس ہوتا ہے, کاؤنسلر ہوتے ہیں, پھر ان کے نیچے ٹیم ممبر کام کرتے ہیں. سو کاؤنسلر کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اپنا گروپ دیا گیا ہوتا ہے. کبھی کبھار وہ ایک فیملی ایک گروپ بن جاتی ہے جو کہ ایونچولی ایک براڈر نیٹ ورک کا حصہ ہوتی ہے, لیکن پوری فیملی اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں پھر کام کرتی ہے. تو اس طرح سب گروپس بنتے ہیں اور ہر ایک فیملی اپنی کیپیسٹی میں کام کرتی ہے, آرگنائز کرمنلٹی کرتی ہے جو کہ یا رابری ہو سکتی ہے, ڈکائٹی, اس کے علاوہ چوری وغیرہ, یا لوگوں کو دھوکہ دے کے جعل سازی کر کے ان سے پیسے ہڑپنا, یا کوئی اور اس طرح کا دھوکہ دینا, بیگری, پروسٹیٹیوشن وغیرہ. تو فیملی اس میں کام کرتی ہے. اب وائلنس بھی ایک کیریکٹرسٹک ہے آرگنائز کرمنل کا, جو ہارڈن کرمنل ہوتے ہیں لائک رابرز. اب جب روبری کرتے ہیں سو ان روبری موسٹ آف دا ٹائم دے آر یوزنگ وائلنس. ڈیکورٹی میں یہ لوگ وائلنس ہی یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور جو ڈرگز سے ریلیٹڈ کرائم ہے اس میں یہ لوگ وائلنس بھی یوز کرتے ہیں. اور ٹریننگ کی بات آ گئی سو اوبویسلی جب ایک بندہ کرائم کرتا ہے سو کرائم از آلسو ون آف دا ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو کیری آؤٹ سکسیزفلی. تو ان کو پراپرلی ٹرین کیا جاتا ہے اپنے سپروائزر کے سپرویژن میں, اس ٹیم جو کہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں اس گروپ میں, تو ان کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ یہ خود بخود ٹرین ہوتے جاتے ہیں. سو دیز آر دا کیریکٹرسٹکس آف آرگنائزڈ کرمنل دیٹ دے ہیو hierarchical structure, the scope is very broader, they are using different tactics and techniques to carry out a crime, there are rules and policies as well as discipline in the system, there are subgroups within the system, they also use violence for pursuing their criminal activity, and they also get training under supervision of their master for having a successful criminal organized activity. So these are the characteristics of organized criminal. So اس characteristics کو آپ لے کے اپنے ساتھ ایک ٹپ میں آپ لوگوں کو بتا دوں, جب بھی آپ اس طرح کے آن لائن لیکچرز سنتے ہو, اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کائنڈلی اپنے ساتھ بال پوائنٹ اور ایک نوٹ بک یوز کیا کرے, کیونکہ جو چیزیں ہم ایکسپلین کرتے ہیں سو سلائڈ پہ تو آپ لوگوں کو پوائنٹس یا کچھ نہ کچھ مل جائے گا, لیکن جو چیزیں ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ وہ بھی نوٹ کیا کریں جو کہ آپ لوگوں کو کافی ہیلپ فل ہوگی. اب پڑھتے ہیں ٹائپس آف آرگنائز کرمنل کے. آرگنائز کرمنل کے ٹائپس کون سے ہیں؟ سو دیٹ از ویری سمپل. میں سمپل سے آپ لوگوں کو بتا دوں. دا فرسٹ ون از گینگ کرمنل, سیکنڈ ون از ریکیٹیئرز, اینڈ دا تھرڈ ون از سینڈیکیٹ کرمنلز. جس طرح گینگ کرمنلز نام سے ہی ظاہر ہے دیٹ دے کمٹ کرائمز ان گینگز, یہ بہت ایک گروپ کی شکل میں, ایک گینگ کی شکل میں ہوتے ہیں اور کرائم کرتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم جو رابرز ہوتے ہیں اور ڈیکوائٹس ہوتے ہیں یہ لوگ گینگ کرمنلز میں ہوتے ہیں. ایون دو جو پروسٹیٹیوشن کی پوری فیملی ہوتی ہے سو دے آر آلسو انوالو ان گینگ کرمنل. سو دیز آر ایکسٹورشن والے, رابری والے, یہ گینگ کرمنلز میں پائے جاتے ہیں, اینڈ دے آر آرگنائز کرمنل. یہ ہارڈن کرمنل ہوتے ہیں اینڈ دے آر یوزنگ وائلنس اینڈ دے ڈونٹ ایون ہیسیٹیٹ ٹو کل دیئر ریسپونڈنٹ. دوسرا قسم ہے آرگنائز کرمنل کا ریکیٹیئرنگ. یہ لوگ ریکٹس چلاتے ہیں. دے آر انوالو ان ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, جس طرح کے آرگنائز کرمنلز in racketeering they are involved in different kind of techniques, like this is an activity of organized criminals engaged in getting money in dishonest way by cheating people, getting worthless goods and adulterated commodities. So simple ہے, یہ لوگ organized criminal ہوتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, cheap اور worthless items ان پہ بیچ دیتے ہیں جو کہ جن کی ویلیو کافی کم ہوتی ہے, لیکن ان کو دھوکہ دے کر ان کو اس چیز کو اوریجنل قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. اس کے علاوہ گیمبلنگ, لیکوئڈ ٹریفکنگ وغیرہ میں یہ لوگ مطلب لیکوئڈ ڈرگز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ اوریجنل کوالٹی کے نہیں ہوتے, لیکن یہ لوگ دھوکہ دے کے اس چیز کو پرسیو کرتے ہیں. یہ ریکیٹیئرنگ کی کیٹیگری میں آتی ہے. اور پھر ہے syndicate criminals. So syndicate criminals are also one of the type of organized criminals. Look at the definition. These criminals involved in furnishing of illegal goods and services by an organized criminal gang, often called mafia. The illegal goods could be drugs, liquors, etc., while the illegal services could be prostitutions, gambling, etc. So syndicate criminal کا کام بھی یہی ہے جو کہ illegal چیزوں کو, جس طرح کے ڈرگز ہو گئے یا اس کے علاوہ ایلیگل سروسز وغیرہ, پروسٹیٹیوشن, گیمبلنگ وغیرہ, ٹریفکنگ وغیرہ, اس میں ملوث ہوتے ہیں. لیکن ان کا جو ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیز کرمنلز ہیو دیئر اون پروسیجر
to carry out the activities and they are not using violence. یہ violence بالکل استعمال نہیں کرتے and the society knows these criminals as a respectable member of the society. یہ معاشرے میں سفید پوش ہوتے ہیں, شریف النفس قسم کے انسان ہوتے ہیں, ایون دو لوگوں کے ساتھ کافی اچھے طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور معاشرے میں لوگوں کے کام بھی نہیں رکھتے, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, لیکن آن دا بیک یہ لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, لائک یہ لوگ شراب بیچتے ہیں, ڈرگز اس کے علاوہ بیچتے ہیں اور پروسٹیوشن کا دھندا کرتے ہیں, فل فیملیز ان کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ اس چیز میں ملوث ہوتی ہے. سو دے آر سینڈیکیٹ کرمنلز. سمپل سی سلائڈ ہے جس پہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں یہ آرگنائز کرمنلز موسٹ آف دا ٹائم رہتے ہیں. سو پروسٹیوشن, گیمبلنگ, اسمگلنگ, ڈرگس ٹریفکنگ, ہیومن ٹریفکنگ, بیگری, کڈنیپنگ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کرائم میں یہ لوگ انوالو رہتے ہیں. سو دیز آر سم آف دا فارمز آف کرائم جس میں آرگنائز کرمنلز اپنی ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. سو دیٹ واز اے لیکچر اباؤٹ دا آرگنائز کرمنل. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں کہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو میں اپلوڈ کروں کہ وہ آپ لوگ کے سامنے پر آئے اور آپ لوگ ان سے مستفید ہوں. تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ if you people have any question, any queries, so you can ask me these questions in the below comment box. So thank you very much.